زلفی اور فردوس مطمئن اور کافی خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ مسئلے کا حل مل گیا تھا۔ زلفی نے کافی پی اور نمائش کی تیاریوں میں لگ گیا۔ وقت کم تھا۔ اس بیچ اس کے بیٹے اور بیٹی کی آمد بھی تھی۔ فردوس پوری طرح زلفی کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور زلفی بھی فردوس کو لیے بغیر کچھ نہیں کر رہا تھا۔ زلفی نے اپنی ساری پینٹنگ نکال لی تھی اور اس کی نوک پلک درست کرنے میں لگ گیا تھا۔ ساتھ میں فردوس اس کی پوری طرح سے مدد کر رہی تھی۔ ایک پینٹنگ جو ادھوری پڑی تھی اسے زلفی باہر لے آیا اور صاف کر کے فردوس سے بولا، فردوس، میں چاہتا ہوں تم اسے مکمل کرو۔ فردوس نے ایک نظر پینٹنگ پر ڈالی اور ایک نظر زلفی پر، پھر خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ تبھی زلفی بولا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم گھبراؤ نہیں۔ اور پھر تم نے باقاعدہ کورس کیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری پریکٹس نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر فردوس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ فردوس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ زلفی نے پینٹنگ اسٹینڈ پر سیٹ کیا اور برش، پینٹ وغیرہ سب فردوس کے حوالے کر کے سائیڈ میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فردوس نے برش ہاتھ میں لیا اور زور سے بسم اللہ پڑھ کر شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا ہاتھ دائیں بائیں چلا، جسے زلفی نے صحیح کیا۔ بعد میں دھیرے دھیرے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پینٹنگ ایک شکل اختیار کرنے لگی۔ زلفی اسے پوری طرح سپورٹ کر رہا تھا۔ زلفی دل سے چاہتا تھا کہ فردوس اس میں مشغول ہو جائے، اس کا اکیلا پن دور۔ آخر کو زلفی اور فردوس کی آپس کی پسند کی شادی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو شروع سے ہی چاہتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ زلفی کی کاروباری مصروفیت نے اب صورتحال تبدیل کر دی، لیکن چاہت تو آپس میں تھی۔ زلفی کا ماننا تھا کہ جب زندگی میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو شوہر کو آگے بڑھ کر بیوی کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کی جھنجھلاہٹ اور ناراضگی برداشت کر کے آپس میں قربت بڑھانی چاہیے، فاصلے بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت قیمتی بلکہ انمول ہوتا ہے۔ اسی سے آگے کی نسلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اکثر اس رشتے میں انا آڑے آتی ہے، جو شیطان کا بڑا ہتھیار ہے۔ انا سے شوہر بیوی کے رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے اور کئی بار طلاق تک نوبت آ جاتی۔ حالانکہ زلفی اور فردوس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی زلفی آپس میں کسی بھی طرح کی رنجش کو دور کرنے کی بات کرتا رہتا تھا۔ وہ آپسی محبت میں کمی بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر خود پہل کر دیتا تھا۔ زلفی کی نظر پوری طرح پینٹنگ پر تھی۔ وہ فردوس کے برش کی ہر جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مستقل گائیڈ کر رہا تھا۔ کئی بار تو اس سے برش لے کر خود ہی فردوس کو بتاتا رہتا تھا کہ اس وقت یہ کرو، ادھر یہ پینٹنگ تمہیں کرنی ہے، اور ہاتھ پکڑ کر بھی وہ برش چلاتا رہتا۔ آخرکار پینٹنگ تیار ہو گئی۔ فردوس نے فاتح انداز میں اپنا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر زور سے خوشی کا اظہار کیا۔ زلفی اپنی کرسی سے اٹھا اور فردوس کو گلے لگا لی۔ دونوں خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی کی بات بھی تھی۔ زلفی اور فردوس دونوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، بالخصوص فردوس کے لیے۔ پینٹنگ اسٹینڈ پر لگی ہوئی تھی اور اب دونوں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر اسے ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے۔
اور اسے بار بار یہ غور کر رہے تھے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں رہے گی. تبھی فردوس بولی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اسے میں نے ہی بنایا ہے. میں تم سے نہ کہتا تھا کہ کوشش کرو, تمہارے اندر بہت ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں, مگر تم ہماری بات مانتی کہاں ہو. اب دیکھ لیا نا, اب سے میری بات مان لیا کرنا, زلفی بولا. فردوس نے زلفی پر ایک پیار بھری نظر اس طرح ڈالی جیسے وہ یہ مان رہی ہو کہ زلفی تم سچ کہہ رہے ہو. کافی دیر تک دونوں پینٹنگ پر گفتگو کرتے رہے اور پھر دونوں اٹھے اور ڈنر کے لیے باہر چلے گئے.